کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ وفا کی ایک ایسی ہی داستان، ایک ایسی شخصیت کی پہچان جسے دنیا آج بھی مدینے کے محافظ کے نام سے جانتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کہنے والے عمر فخر الدین پاشا عثمانی جرنیل اور مدینے کے محافظ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 19ویں صدی کی ابتدا ہی ایک آزمائش کی گھڑی تھی تمام عالم اسلام کے لیے، کیونکہ یہ دور وہ دور تھا کہ کسی کے اندر کا غدار عیاں ہو رہا تھا تو کوئی وفا کا پیکر بن رہا تھا۔ 28 مئی 1916 کو مدینے میں تعینات کیے گئے فخر الدین پاشا نے وفا کی وہ مثال پیدا کی کہ ہر نوجوان اسے مشعل راہ بنا سکتا ہے۔ عمر فخر الدین نے مدینے کی پاک ریاست میں بیدار ہونے والی غداری کا بھرپور سامنا کیا۔ وہ دور جب شریف مکہ حسین بن علی بھی اپنا ایمان بیچ کر حکومت کے حصول کی خاطر بک چکا تھا، تب بھی تنہا فخری پاشا مدینے کا محافظ بنا رہا۔ پہلا کام تو دفاعی سرگرمیوں کو بڑھانا تھا اور دوسرا کام آثار قدیمہ کا تحفظ تھا جو کہ انہوں نے استنبول بھجوا دیے تھے۔ غالب پاشا کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، مکہ کے سابق گورنر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی نااہلی نے مکہ کو تو باغیوں کے حوالے کر دیا تھا، مگر مدینہ ابھی بھی باقی تھا، اور مدینے کا تحفظ بھی اس دلیری سے کیا گیا کہ خود باغی بھی اس بہادری سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ مکہ کے نزدیک حجاز ریلوے پر قبضے کے بعد اس فخر الدین پاشا نے بھوک، پیاس اور بیماریوں کو بھی اپنے نبی کے عشق پہ حاوی نہ ہونے دیا۔ 7 جون 1918 کا دن وہ دن تھا جب نبی کے اس عاشق نے اعلان کیا کہ میں پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آیا یہاں۔ کیا ہوا اگر ہم تک خوراک کی فراہمی بند کر دی گئی؟ ہم آج سے ٹڈیاں کھا کر گزارا کر لیں گے، مگر میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم آج سے ٹڈیاں کھا کر گزارا کر لیں گے، مگر میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جی ہاں، یہ وہی صحرائی چیتا تھا جو صرف دین سے محبت کی طاقت کے ساتھ، بغیر خوراک، بغیر ہتھیاروں اور ہر طرح کے وسائل کے بغیر لڑا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کو کسی تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا جذبہ ایمان ہی اس کی ڈال ہوتا ہے۔ 30 اکتوبر 1918 کو بظاہر ایک امن معاہدہ ہوا اور اس صحرائی سفیر کو حکم ملا کہ مدینہ باغیوں کے حوالے کر دو، مگر فخر الدین کے ایمان اور جذبوں نے یہ گوارا نہ کیا۔ وہ تو نہتے مجاہدوں کی طرح لڑ کر بھی مدینے کے تحفظ کے لیے تیار تھا، تو کیسے مدینہ چھوڑ سکتا تھا؟ جب حکومت کا پریشر بڑھنے لگا تو فخر الدین نے دل پر پتھر رکھ کر شرط لگائی کہ جب تک خلیفہ وقت خود مجھے مدینہ چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا، یہ عمر فخر الدین مدینے سے باہر نہیں نکلے گا۔ نبی کی محبت میں لبریز ایک دل، نبی کی محبت میں لبریز ایک دل، عشق سے برا ایک وجود، تو پھر ایک عثمانی جرنیل کیسے ہار مان سکتا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ اس شرط کے باوجود بھی فخر الدین مدینے کے دفاع سے پیچھے نہ ہٹے، مگر کہتے ہیں نا جب سارا ہجوم بک جائے، جب سارا ہجوم بک جائے تو ایک آواز کہاں سنائی دیتی ہے۔ 10 جون 1919 وہ دن جسے عمر فخر الدین اپنی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن کہتے تھے، وہ دن جب ان کی وفا ہاری نہیں تھی، بس ان کے قدموں کو روک دیا گیا تھا، وہ دن جب بغاوت جیت گئی، وہ ایک دن کی حکومت باغیوں کی تاریخ میں آج بھی غداری لکھی جاتی ہے۔ 10 جون 1919 وہ دن جب ایک با وفا عاشق رسول کو آنکھوں میں راکھ پھینک کر باندھ کر مدینے سے نکال دیا گیا۔ دنیا کے طویل ترین محاصروں میں یہ مدینے کا محاصرہ بہت نمایاں تھا، جب ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ وفا کرنے والے جیت ہی جایا کرتے ہیں، جیسے عمر فخر الدین جیتا۔ وہ کہتے ہیں نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے،
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اس کی جیت آج یہی محفل ہے جس میں ہم ان کو ہیرو کی طرح یاد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز کر دیں، اور آج کی اس نوجوان نسل کو عمر فخر الدین کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ موت قبول ہے، بھوک قبول ہے، کہ موت قبول ہے، بھوک قبول ہے، بیماری بھی قبول ہے، مگر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کسی صورت قبول نہیں۔ اور اس یوتھ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ نہ تو غداروں کو بھولتی ہے نہ ہی بہادروں کو۔ یہ تو آپ کا فیصلہ ہے نا کہ آپ ایک لعنت جاریہ چاہتے ہیں یا فخر الدین جیسی زندگی جو سب کے لیے مشعل راہ ہو۔ لا رہا ہے آپ کے لیے دا ریئلائزنگ آف یوتھ، ایسی ہی داستانیں جو آپ کے دل و دماغ کو ایمان کی طاقت کے ساتھ تر و تازہ رکھیں۔ دیجیے ہمارا ساتھ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔